أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين. اس سبق میں ہم نے رکوع سجود اس کا جو دعائیں ہیں ان کا ترجمہ پڑھنا ہے. گرامر میں ہم نے فعل امر اور فعل نہی یعنی فعل فتح جعل اس کو پڑھنا ہے اور نکات تعلیم اور شوق ہے. ہم صرف 15 نئے الفاظ پڑھنے ہیں جو قرآن میں 26,082 دفعہ آئے ہیں. یعنی ہم 80 الفاظ پڑھ چکے ہوں گے اس سبق اختتام پر اور ہماری بیٹری یہاں تک چارج ہو چکی ہوگی انشاءاللہ. جی جب ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، ہم نے کل ترجمہ کس چیز کا پڑھا تھا؟ اذان کا. وضو کے بعد اذان کو سبحان پاک ہے. سبحانہ کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے. کس چیز سے؟ ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے. یعنی جسے ہم نقص کہہ سکتے ہیں، کوئی عیب کہہ سکتے ہیں، کوئی برائی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، مبرّہ ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. انسان میں ہزاروں نقص ہیں کہ اس کے لیے اس کو کوئی ساتھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی ہونا چاہیے. یعنی لیکن اللہ تعالیٰ ہر عیوب سے، ہر نقائص سے مبرّہ ہے اور پاک ہے. اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے. تو بھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، اور بھی میرا رب اس کا رب ربو کا آپ کا رب ربی میرا رب ربکم ربنا. جی یہ وہی ربی ہے. یہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ بار بار یہ الفاظ آئیں گے، آپ کو صرف چند الفاظ سیکھنے ہیں، وہی الفاظ پھر بار بار آئیں گے. تو ربی میرا رب پاک ہے، میرا رب العظیم جو عظمت والا ہے. کو بھی کہتے ہیں اور طاقت کو بھی کہتے ہیں، عظم ہڈی کو بھی کہتے ہیں. تو عظم جسم میں ہڈی عظیم ہے. اس ذکر میں 4 باتیں ہیں، ان کو تصور احساس کے ساتھ پڑھیے. میرا رب پاک ہے، یعنی جو بندہ ہر عیب اور کمی سے، وہ ظالم نہیں ہے، نا انصافی کرنے والا نہیں ہے، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں، اس کو نہ تھکن آتی ہے، نہ نیند، نہ وہ کمزور. ظالم نہیں ہے، نا انصافی کرنے والا نہیں ہے، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں، اس کو نہ تھکن آتی ہے، نہ نیند. وہ کمزور نہیں، اس کو کسی کا خوف نہیں، ان میں کوئی خرابی نہیں. اور وہ میری زندگی میں جو امتحان والے حالات ہیں ان پر مجھ کو کوئی شکایت نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. ظلم ایک عیب ہے، اللہ اس سے پاک ہے. یعنی ناانصافی عیب ہے، اللہ تعالیٰ ہر نقائص سے پاک ہے. اللہ ظلم نہیں کرتے کسی پر، ناانصافی نہیں کرتے. ہماری پرورش کرتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. وہ ہمارے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمارے جسم کے اربوں خلیوں میں جو حرارے حرکت کرتے رہتے ہیں بغیر کسی توانائی کی مدد کے، وہ ہمیں پل پل آکسیجن کے ذریعے غذا کھلا رہا ہے. صرف کھانا ہی نہیں، وہ ہمارے خون کا نظام، ہاضمے کا نظام وغیرہ سب کچھ چلا رہا ہے. میرے ذرہ ذرہ کی پرورش کرنے والا ہے. اس پہلو کو اپنائیت سے کہنا ہے. مثلا جب ایک ماں اپنے بچے کے سامنے دوسروں سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تو اس بات میں پیار جھلکتا ہے. تو جب بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ سبحان ربی العظیم، یعنی اس میں اپنائی میرا رب ہے، ایک مان ہوتا ہے کہ میرا رب ہے، سبحان ربی. اب اس میں جو ربی ہے نا، اس میں اپنائیت ہے. تو ہم اس تصور سے کہ وہ میرا رب ہے، میرا مجھے پالنے والا ہے، میری ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے. تو اس لیے اس تصور سے جب آدمی رکوع میں جا کے اور دعا کرے گا تو انسانی کیفیت ہی اور ہو کہ وہ میرا رب ہے. جب بندہ پریشان ہو، تکالیف میں ہو، لوگوں کی باتوں میں ہو اور ہر طرح سے تیر آ رہے ہوں، اور بندہ رکوع میں کہے کہ میرا رب ہے نا، وہ بڑا عظمت والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، تو بندے کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. عظیم ہے یعنی ایسی بڑائی والا کہ جس کو کوئی جھکا نہ سکے.
کوئی اس پر دباؤ نہ ڈال سکے، وہ عظمت والا ہے۔ تو پاک ہے ربی، میرا رب عظیم، عظمت والا۔ مرکو سے پھر اٹھتے ہیں سمع اللہ، سمع سن لی، اللہ اللہ نے، سمع سن لی، اللہ اللہ نے، سمع سن لی اللہ لمن کی، من جس نے، اس کی جس نے، سن لی اللہ نے اس کی جس نے، حمیدہ ہو تعریف کی اس کی، حمیدہ تعریف کی ہو اس کی، یہ وہی ہوگا جی۔ تو سمع سن لی اللہ اللہ نے لمن اس کی جس نے، حمیدہ ہو تعریف کی اس کی، یعنی اللہ نے اس کی سن لی ہے جس نے اس کی تعریف کی۔ کتنا کمال کا جملہ ہے۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری سن لی، اور سمع کہتے ہیں ماضی میں آتا ہے کہ یہ یقیناً بات ہے کہ اللہ نے میری سن لی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نماز کے ترجمے کا نہیں پتا کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ نماز میں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سن لیا ہماری، ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے کہ اللہ تو بڑا عظمت والا ہے، بڑا بڑائی والا ہے، اللہ تو ہر چیز کے خالق ہے، مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب رکوع میں سبحان ربی العظیم، اور جب رکوع سے نماز سے فارغ ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں ترجمے کا نہیں پتا۔ نماز میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری سن لی ہے، نماز سے فارغ ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہماری کو سنتا نہیں ہے۔ تو یہ شک، مومن شک میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کو اپنے رب پہ پختہ یقین ہوتا ہے۔ تو سمع اللہ سن لی اللہ نے لمن اس کی جس نے، حامدہ ہو تعریف کی اس کی، یعنی جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی سن لی ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والوں کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے، اس لیے ہم پورے شوق سے اس لیے ہم کو پورے شوق سے اس کی حمد کرنا چاہیے۔ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حمد کرنے کے محتاج نہیں ہے، ہمارے حمد کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور نہیں کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو حمد کرنے کا پورا فائدہ ہم کو ہی ملتا ہے، یعنی اگر ہم اللہ کی حمد بیان کریں گے تو کسی اور کو نہیں، ہم کو ہی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اللہ سن لی اللہ نے لمن اس کی جس نے، حامدہ ہو تعریف کی اس کی، اس کو وائز کریں۔ ربنا یہ کون سا سیکھا ہمارے ماشاء اللہ، یعنی کوئی نیا لفظ نہیں ہے اس میں، یعنی ہماری پرورش کرنے والے، ہمارے جسموں کے ایک ایک ذرے کو پالنے والے۔ وعدہ کا وعد اور لا لیے پڑھا ہے نا، لا کی مثال کون سی ہے؟ للہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، شاباش۔ تو وہی ہے وعدہ کا اور تیرے ہی لیے ہیں، الحمد مجھے پیچھے پڑا ہے، تمام تعریفیں، یعنی اس میں کوئی نیا لفظ ہے جو پہلے ہم نے نہ پڑھا، ایک بھی نیا لفظ نہیں ہے۔ اور ربنا یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، وا بھی پڑھا ہے، لا بھی پڑھا، کا کون سا سکھا ہے؟ کا کون سا سکھا ہے؟ یہ کا تو ہم جی، تو یہ کا ہے، تو با اور لا لیے کا تیرے، اور تیرے لیے الحمد تمام تعریفیں ہیں، یعنی تو اکیلا ہی اس کا مستحق ہے۔ ہم کے کتنے معنی ہیں؟ کون کون سے؟ تعریف و شکر، جی، تمام تعریفیں بھی تیرے لیے ہیں اور تمام شکر بھی تیرے لیے ہیں، شاباش، بارک اللہ فیک۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی ہی کو ذہن میں لائیں تو خود بخود ہمارے دل سے اس کی تعریف اور اس کا شکر نکلے گا۔ ہم کے یہی معنی ہے تعریف اور شکر، تو پورے دل سے کبھی شکر کے جذبے سے بھرپور اور کبھی تعریف کے جذبات کے ساتھ ہم کیجیے، یعنی کبھی شکر کہ اللہ تم نے جو نعمتیں عطا کی ہیں میرا شکر، اور کبھی تعریف کہ دل سے بندہ تعریف نہیں کہ اللہ خالق کے کائنات اس نے اتنا کچھ عطا کیا۔ تو بنا ہمارا ولک الحمد،
اور تیرے لیے ہے تمام تعریف اور شکر. جی ایک رکوع کی دعا، رکوع کے بعد ایک یہ بھی دعا ثابت ہے، یعنی یہ بھی بڑی پیاری، بہت پیاری دعا ہے. سمع اللہ، ایک تو یہ ہے نا سمع اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. جی ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیری ہی تمام تعریفیں ہیں، ہمارے رب تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں. آگے ایک ہے ربنا ولک الحمد، آگے ملء السماوات والارض، یہ بڑی پیاری دعا ہے. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اس کو ایک دفعہ واضح کر لیں. اور ملء السماوات، ربنا لک الحمد لک نہیں ہے، یہ سارا اس کا حصہ ہے. ملء، اے اللہ تیری تعریف ہے، ساری تعریفیں تیری ہیں. ملء بار کر، آسمان، سماوات آسمانوں کے، آسمانوں کے بھرنے کے برابر. کہ اللہ اتنی تیری تعریفیں ہیں کہ تیری تعریف سے آسمان بھر دے. سبحان اللہ، کیا دعا ہے. سماوات جمع ہے، وملء الارض، اور زمین کے بھرنے کے برابر. وملء اور بھرنے کے برابر، الزمین الارض، زمین کے. کہ اللہ تیری تعریف سے زمین بھر جائے، آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے. وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، درمیان ان دونوں کے، یعنی ان دونوں کے درمیان جو بھی ہے اے اللہ وہ بھی بھر جائے. سبحان اللہ، کیا عمدہ تعریف ہے کہ اللہ تیری اتنی تعریف ہے. ربنا لک الحمد ملء السماوات، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، زمین کے بھرنے کے برابر، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اللہ وہ بھی تیری تعریف سے بھر جائے. اور بھر کر ماں جو شئتا تو چاہے، شاء یشاء جو تو چاہے، من شیء کسی چیز سے، میں سے، بعد اس کے بعد. شیء چیز، اشیاء اس کی جمع ہے، بعد اس کے بعد. یعنی اے اللہ تیری اتنی تعریف ہے، زمین بھر جائے، آسمان بھر جائے، اور یہ نہیں جو اس کے درمیان ہے وہ بھی بھر جائے، اور جو جتنا تو چاہے اتنی تیری تعریف ہے. سبحان اللہ، کیا عمدہ کلمات ہیں کہ اللہ زمین کے بھرتے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اور اے اللہ جو تو اس کے بعد بھی چاہے گا وہ بھی بھر کر اللہ اتنی تیری تعریف ہے. یعنی اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تعریف کے تو لائق ہے، ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے. اس ذکر کے الفاظ بہت ہی زبردست ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے جس میں آپ مسلسل آزمائشوں سے گزرتے رہے، اللہ کی راہ میں بے حد ستائے گئے، اور آپ کو کبھی بھی ایک کے بعد دوسرے وقت کھانا پیٹ بھر کر نہیں ملا. اور دوسرے طرف ذکر کے الفاظ کو دیکھیے، ایک طرف یہ کیفیت ہو کہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور دوسری طرف اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں. اللہ ملء السماوات والارض، اللہ تیری اتنی تعریفیں کہ زمین بھر جائے، آسمان بھر جائے، زمین و آسمان کے درمیان جو چیز ہے وہ بھر جائے. وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدُ، اور جو تو اس کے بعد چاہے وہ بھی بھر جائے. اللہ تیری اتنی تعریف ہے. تو آپ کو کبھی یعنی، اور دوسری طرف اس کے ذکر کے الفاظ کو دیکھیے جس میں آپ نے اللہ کے شکر اور تعریف کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کے قریب بھی کوئی انسانی کلام پہنچ ہی نہیں سکتا. کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم دیے تھے نا، کہ تھوڑے سے الفاظ میں بہت کچھ تھا. تو یہ بھی ان الفاظ میں سے ہے. تو جدید تحقیقات کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو انسان کو شکر سے بھرپور خیالات رکھنے ہوں گے. یعنی اگر ہم نے اچھی زندگی گزارنی ہے تو شکر کرنا سیکھ لیں. اللہ کا بھی وعدہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو جو اللہ نے نعمتیں، جو نوکری، جو مقام دیا ہے وہ تو قائم رہے گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ اس سے بڑھ کے دیں گے. اگر نہ شکری کرو گے، ہر وقت روتے رہو گے، قسمت کا رونا روتے رہو گے، تو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان عذاب الشدید اللہ وہ بھی چھین لے گا. تو انسان کو سکسیسفل لائف گزارنے کے لیے شکر گزار بننا ضروری ہے. تو ایک غیر مسلم پروفیسر جو کہ سیکس ٹرینر بھی ہے،
اس نے یہ مشورہ دیا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت ہر چیز کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اپنے جسم کو شکر کے پانی سے بھریے، گویا آپ کا جسم کا ذرا ذرا شکر میں تیر رہا ہو۔ تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم و شان ذکر کو دیکھیے جس میں آپ سارے آسمان، ساری زمین اور سب کچھ شکر سے بھر دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ جملہ تو آپ کے شکر کے جذبات کی عظیم سطح کو بیان کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بڑھ کر، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر زمین و آسمان سے بڑھ کر کوئی مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بڑھنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا۔ کہ ہمیں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ زمین بہت بڑی ہے، آسمان بہت بڑا ہے، اس کے درمیان خلا بہت زیادہ ہے، تو اللہ اس کو تو ہمیں بھر دیا تیری تعریف سے۔ اگر کچھ اور علم ہوتا کہ اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہے تو اللہ وہ بھی بڑھ کر ہم تیری تعریف کرتے۔ تو آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی ذکر میں تعلیم دی ہے، اس کی دور تک بھی آج کے کامیابی کے پروجے سچ ٹرینر جو ہیں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا اتنے کمال جملے کہہ نہیں سکتا۔ تو سبحانہ پاک کیا ہوگی میرا رب الاعلیٰ جو بلند ہے، یہ بھی کوئی لفظ ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے، اس میں عظیم ہے، عظمت والا، اعلیٰ بلند ہے۔ تو صرف ایک لفظ چینج ہوا، باقی اس کے ترجمہ اور تصحیح آپ کر چکے ہیں۔ سبحان ربی آپ سیکھ چکے ہیں، اعلیٰ سب سے بلند ہے۔ تو کبیر اکبر، صغیر اصغر اور علی اعلیٰ، جو اس کو پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں مکمل سپردگی کی ہے، یعنی سجدے میں بندہ اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دیتا ہے نا کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ تمہارے آگے سجدہ کر دیا، تمہارے آگے جھک گیا ہوں۔ اب یہ سب سے زیادہ بندہ عاجزی کی حالت سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا سجدے میں کی گئی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی چار باتیں ہیں، تو تصور احساس کے ساتھ پڑھیے کہ اس کی پاکی بیان ہو رہی ہے، سبحان پاک، اس کی ربوبیت بیان ہو رہی ہے، اپنائیت کہ وہ میرا رب ہے، اور اس کی بلندی کہ اللہ میرا سر زمین میں ہے، میں جھکا ہوا ہوں، تم بلند ہے، میں سجدے میں ہوں، یعنی سب سے نچلا حصہ انسان جب سب سے زیادہ جو عاجزی ہوتی ہے وہ سجدے میں ہوتی ہے، تو اللہ میں تو جھکا ہوں، تم بلند ہے۔ تو اس کی بلندی کو پہلے تین کا ذکر سبحان ربی العظیم میں آ چکا ہے، سب سے اونچا، سب سے بلند، میں نیچا، اپنا سر زمین پر رکھے ہوئے، اور اللہ عرش پر سب سے اوپر۔ یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے، بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرافقہ کا فی جنت، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تو کثرت سے پھر میرے ساتھ چلا گیا، یعنی زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کر تو جنت میں میرے ساتھ ہوا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ سجدے کرے، نوافل ادا کرے۔ تو جدید تحقیقات کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیاب ہوئی تو انسان کے اندر دو اہم چیزیں ہونی چاہیے، مثبت رویہ یعنی انسان کو پازیٹو سوچنا چاہیے، اور گریٹیٹیوڈ یعنی کہ شکر۔ اوپر شکر کا ذکر آ چکا ہے، ہماری نماز کا قیام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور ختم وَلَكَ الْحَمْدُ پر۔ اب آئیے تصویر پر 200 سے زیادہ بار تصویر پڑھتے ہیں، یعنی ہر نماز میں ہر رکعت میں 3 دفعہ، کم سے کم 3 دفعہ پڑھتے ہیں، ایک سجدے میں، پھر 2 سجدے ہیں 6 دفعہ یہ ہو گئے، 3 دفعہ رکوع میں 9، یہ تقریباً ایک رکعت میں ہم 10 دفعہ۔ تو اگر 4 رکعتیں صبح کی ہیں تو کتنی ہو گئی؟ 40، اور اگر فرض ظہر کے تو 40 اور 80، اگر فرض دیکھ لیں عصر کے 120، مغرب کے 150 ہو گیا، اور 4 عشاء کے۔ نوافل کی بات نہیں ہو رہی، صرف صبح کے نوافل ایڈ کیے ہیں، تو پھر بھی تقریباً 200 کے قریب ہم یہ اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں۔ تو نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے سبحان ربی کہ میرا رب پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر شرک سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے فکر کی خوب تربیت ہوتی رہے کہ ہمارے دل میں نہ آ جائے کہ فلاں بڑا ہے، فلاں کر سکتا ہے، فلاں میرا کام کر سکتا ہے۔ جب ہم یہ
پڑھتے رہیں گے اور شعور کے ساتھ پڑھیں گے کہ میرا رب پاک ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر میں کسی مشکل میں ہوں، تنگی میں ہوں، تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ مجھے اس تنگی سے نکال سکتا ہے۔ اللہ نے مجھے اگر کوئی آسائش دے دی ہے تو وہ میرا کردار نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ آسائش دے دی۔ تو سبحان ربی میں کئی پہلو سے ہماری حقیقت ہے جن کا ذکر پیچھے آ چکا ہے۔ کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا ساتھ آ کر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ربی کہہ کر اپنا یہ سے گویا ہم کہہ رہے ہوں کہ اللہ میں بالکل راضی ہوں اور مجھے کوئی شکایت نہیں۔ اگر ہم انہیں احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے تو ایسا مثبت رویہ پیدا ہوگا جس کا 1% بھی موجودہ دور کے کامیابی کے ماہرین سکسیس ٹرینر نہیں دے سکتے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں۔ حالات ہمارے امتحان ہوتے ہیں اور ہم کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ، تو جو بھی حالات ہوں ان پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کیجیے، اس میں کامیابی کا راز ہے۔ تو اپنی زندگی میں اس دعا کو لائیے کہ اللہ میں مدد کرتا کہ میں اپنی زندگی میں ہر اس محض کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ شکایت کا جملہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ میں کبھی شکایت نہ کروں آپ سے، میں ہر حال میں اللہ مجھے توفیق دے میں تجھ پہ راضی ہو جاؤں۔ وہ اسی لیے وہ تانجہ والے کے میاں باقر صاحب تھے، تو وہ مسلسل یہ کرتے تھے اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں۔ ان کا بیٹا جوان فاروق ہے، وہ یہی کرتے رہے اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، میں تجھ پہ راضی ہوں۔ تو ایک اس شاگرد نے پوچھا، بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے کہا استاد یہی جملہ کہے جا رہے ہیں کہ اللہ میں راضی ہوں تجھ پر؟ تو وہ کہتے ہیں اوپر سے ایک دفعہ بھی آواز آ گئی نہیں کہ آپ باقی میں تجھ پہ راضی ہوں۔ تو میرا سمجھ جانی ہے زندگی، تو مشکل ترین حالات میں بھی بندے کو اللہ پہ راضی ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں کے یعنی بزرگ ہیں، ان کے والد جو ہیں ان کا بیٹا جوان بہت ہو گیا اور وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ اپنی زبان سے ایسا جملہ نہ نکالنا نہ پر ناراض ہو جائے، اللہ نے جوان بیٹا دے دیا تو ہم راضی ہیں اللہ۔ تو مومن کا کردار ایسے ہونا چاہیے کہ مشکل ترین حالات میں اس کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے کہ اللہ اگر یہ مشکل ترین حالات آئے ہیں تو میں پھر بھی تجھ پہ راضی ہوں، میرے لیے خیر ہی ہوگا، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ تو اس لیے مومن کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے شکایت نہ کرے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا سیکھے۔ تو احتساب میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں کہ میرا رنگ ایسا ہے، خد و خال کیسے ہیں، ناک ایسا ہے، چہرہ، جسم، خاندان، موسم، موجودہ حالات وغیرہ، یعنی ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ موسم ایسا ہو گیا ہے، میرا چہرہ ایسا ہے، میری جسامت ایسی ہے، میری شکل خوبصورت نہیں ہے۔ تو مومن کو ہر حال میں اللہ پہ راضی رہنا چاہیے کہ اللہ نے جیسا بھی کیا ہے وہ میرے لیے خیر ہے۔ مجھے بتائیے کہ سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے۔ حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میری کوئی غلطی ہے، اگر میرے اوپر کوئی آزمائش آئی ہے تو ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا۔ تو اس پیغام کو پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا ختم ہو گیا، اور پڑھنے سمجھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا قرآن کا کورس آسان جملے حرف ہی ہیں، کل ہم نے کچھ حرفوں سے پڑھا تھا۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، اسم کی علامات، فعل، حرف، یہ بھی آپ کو آ گیا ماشاء اللہ۔ کل ہمیں بی، فی اور علا پڑھا تھا۔ کل ہم نے پڑھا تھا الا، الا کا معنی کیا تھا؟ پر، اور آج پڑھنا ہم نے الا، الا کا معنی طرف، ٹھیک ہے؟ الا کا معنی کیا ہے؟ طرف، اللہ، اللہ کی طرف۔ تو انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ، اور بے شک ہم کو اسی کی طرف راجعون، لوٹ کے جانا ہے۔ جب انا اللہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اسی کے لوٹ کے جانا ہے۔ تو الہ کا معنی کیا ہے؟ طرف، الہ کا معنی کیا ہے؟ طرف، اور اعلیٰ کا فرق۔
عین والا الا جو ہے وہ پر اور الا طرف، تو الیہ اس کی طرف، الیہم سب کی طرف، سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ ہماری طرف، میری طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، اور الینا میری ہماری ہماری طرف، طرف، الیہ الیہم الیہم، الیکا الیہ الیکا الیہ، الیکا نہیں الیکا 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 الیہ، الیکا الیہ الیکا الیہ، الیکم الینا الیکم الینا، الیکم الینا الیکم الینا، الیہ الیہم الیہ الیہ الیہم الیہ، علیہ الیہ ای اور آئی فرق ہے، الیہ الیہ جی اس کو ریوائز کرنا ہے سامنے پڑھنا ما کہتا ہے ساتھ، اس کو یاد کرنا ان اللہ ما صابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، معہو اس کے ساتھ، معہم سب کے ساتھ، سب کے ساتھ، معاکا آپ آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، میرے ساتھ، معاکم آپ کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، معہو معہم معاہو معاہم، معاکا معی معاکا معی، معکم معانا معکم معنا، معہو معہم معاہو معاہم، معاکا معی معاکا معی، معکم معانا معکم معنا، معہو معہم معاہو معاہم، معاکا معی معاکا معی، معکم معانا معکم معنا، آگے وہی ہے معہو معہم معاکا معی معکم معانا، اس کو بھائی کر دیں کیا اللہ ہمارے ہمارے ساتھ ساتھ ہے، نام معاہم، معی حل اللہ معکم نام آپ کے ساتھ ہے، نام اللہ معنا، شاباش۔ میں دیکھنا، اب اندہ کا پاس، اندہ مانا کیا ہے؟ کم ریال اندہ، کم کہتے ہیں کتنے ریال، ریال کہتے ہیں ریال، اندہ کا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ یعنی اگر پیسے اردو میں کہتے ہیں روپوں کو کہتے ہیں روپیہ، کم روپیہ اندہ، یعنی تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ تو ریال کیونکہ یہ ریاض میں بنا ہے یہ کورس، اس لیے وہاں پہ سعودیہ کا کورس ہے تو انہوں نے ریال لکھا ہوا ہے، تو کم ریال اندہ کہ تیرے پاس کتنے پیسے ہیں یا کتنے روپے ہیں؟ تو اندہ ہو اس کے پاس، اندہ ہوں ان سب کے پاس، اندہ کا آپ سب کے پاس، اندی میرے پاس، اندہ کم آپ سب کے پاس، اور اندہ نا ہمارے پاس، جی، اندہ ہو اندہ ہم انداہو انداہم، اندہ کا اندی اندکا اندی، اندہ کم اندانا اندہم اندانا، اندہ ہو اندہ ہم انداہو انداہم، اندہ کا اندہ ہو قلم، کیا ترجمہ ہے؟ کون کرے گا اس کا ترجمہ؟ جی شاباش ویری گڈ، یہ دیکھیے ابھی 6 لیکچر پڑھے ہیں ہم نے اور آپ عربی کا ترجمہ کر رہے ہیں عربی کو، نام اندہ ہو کالم، قلم، اس کے حل بعد اندہ ہم قلم، ان سب کے ان پاس کے بعد قلم ہے، نام اندہ ہم قلم، اگر پوچھے حل اندہ کا قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ کیا جواب آئے گا؟ نام انداہو قلم، نام اندی قلم، حل اندہ کم قلم، کیا؟ اللہ اکبر، حل اندہ کا قلم، کیا جواب آئے گا؟ نام نام انداہو قلم، حل اندی قلم، ٹھیک ہے، حل اندہ کم قلم، نام اندنا قلم، وہ اس کا رب، تو ربوہا اس عورت کا رب، الیہا اس کی طرف، الیہا اس عورت کی طرف، اس مرد، علیہا اس اور مرد پر، علیہی اس مرد پر، علیہا اس عورت پر، اندہو اس مرد کے پاس اور اندہا اس عورت کے بعد، عورت کے پاس، الیکا الیہ الیکم، اس کو وائز کر طرف، ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ اس کو ہم اس طرح یاد کر سکتے ہیں، ما عند اللہ ما صابرین، اور اندہ کم ریال اندک، جی کون اس کا ترجمہ بتائے گا؟ جی کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ انسان کو بھول جاتا ہے، تو ایک گھنٹے بعد ریوائز کریں، ایک دن بعد ریوائز کریں، ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد، پھر انسان کو 6
6 ماہ بعد پھر ریویژن اچھی رہتی ہے. آپ نے بولنے کا نظام سیکھا, اب ہم یاد رکھنے کا نظام سیکھیں گے. کوئی 1 گھنٹے بعد, 1 دن بعد, 1 ہفتے بعد, 1 مہینے بعد اور 6 ماہ بعد. ایک سال بعد الحمدللہ ساتواں سبق ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم ماشاءاللہ 26,082 کر چکے ہیں ماشاءاللہ. صدی میں